کوئی آسانی سے مسلمان ہونے والا آدمی نہیں ہوں کہ آپ نے سنا اور مسلمان ہو گئے، سنی مسلمان ہو گئے. میں اس طرح کا مسلمان نہیں ہوں. میں روز بہت کچھ دیکھتا ہوں، نہ دیکھوں تو ہو سکتا ہے کہ میرا ایمان خراب ہو جائے. تو بہت باتیں دیکھی ہیں میں نے، اور روزمرہ دیکھتا ہوں، لوگوں میں دیکھتا ہوں، اپنے ہاں دیکھتا ہوں. تو یہ نسبت بہت قیمتی شے ہے، آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ کیا ہے. پھر مجھے ایک دفعہ شک پڑا، جیل میں تھے ہم، وہ سال سوا سال میں جیل میں رہا تھا. تو ایک صاحب تھے وہاں، ایک پٹھان تھا جو صاحب کشف تھا. تو میرے پاس آ کے بیٹھتا تھا وہاں، ہر روز آتا. قیدی تھا، قید کے دوران اس کو کشف ہو گیا، اللہ اللہ کرتا رہا. تو اس کا لمبا قصہ اس کو چھوڑے. تو اس نے وہاں جیل میں ایک اور صاحب تھے جو باہر سے قید ہو کے آئے تھے، ان کے ہاتھ پر بیعت کی. تو میں نے اس کو ایک دن کہا، میں نے کہا کمال دین، تم میں تو پھر کچھ شدھ بودھ ہے، کشف ہے، کچھ ہے، مگر یہ جن اس کے ہاتھ پر تم نے بیعت کی، ان میں تو مجھے وہ بھی نہیں دکھتا. تو کیوں تم نے بیعت کی ان کی؟ ایک بڑی حکیمانہ بات اس نے کہی، یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو سمجھنی چاہیے بات. اس نے کہا کہ دیکھو قیوم خان، یہ بات ٹھیک ہے جو تم کہہ رہے ہو کہ جو مجھے جو بات حاصل ہے وہ ان کو نہیں ہے ابھی، لیکن میرا فیض اس خاندان میں تھا، ان کے پردادا کے ساتھ تھا، وہ اس کا ہاتھ پکڑنے سے میں اس فیض تک پہنچ گیا ہوں. یہ اس آدمی نے، زندہ آدمی نے. مجھے خود اس بات کا علم نہیں تھا اس وقت، کہ اس بات پر جب میں نے غور کیا اور دیکھو کہ اس میں مہربانی کتنی تھی. پٹھان، جائل، ان پڑھ، قیدی، اور میں بیٹھا ہوا پڑھ رہا تھا. تو چھوٹی سی الماری تھی جو قیدیوں کو ملتی ہے، اس پر کچھ کتابیں رکھی ہوئی تھیں. تو میں نے اس کو، قیدی جو خادم تھا اس کو بلانے کے لیے اس کے نیچے چھڑی سے ٹھک ٹھک کیا. تو میں نے ایسے ہی میرا نظر پڑی اس قیدی کمال دین پر، تو اس کا رنگ اڑ گیا. مجھے کہنے لگا کہ یہ اس الماری پر کیا چیز رکھی ہوئی ہے؟ میں نے کہا کتابیں ہیں. کہنے لگا اس میں قرآن کریم بھی ہے. میں نے کہا ہاں. کہنے لگے آپ اتنی بے ادبی کر سکتے ہیں کہ اس پر چھڑی سے کھٹکھٹا رہے ہیں، اوپر قرآن کریم رکھا ہوا ہے. ابھی دیکھیے مہربانی اس کی، ایک ان پڑھ جاہل پر مہربانی ہوئی. تو وہ بات جو میں پڑھا لکھا تھا مجھے نہیں سمجھ آئی، وہ اس کو سمجھ آ گئی. تو یہ نسبت جو ہے یہ کچھ چھوٹی بات نہیں ہے، اس کو کھیل تماشا نہیں سمجھیں، یہ بہت قیمتی چیز ہے. میں کئی لوگوں سے سنتا ہوں، کہتے ہیں کہ جی ہاں جی وہ پیر تو ٹھیک تھے بزرگ، مگر یہ صاحبزادے ایسا کرتے ہیں ویسا کرتے ہیں. سنتے ہیں نا آپ بھی یہ باتیں. مجھے ایک دفعہ بہت شوق پیدا ہوا کہ میں بغداد شریف جاؤں. میری کہنا ذرا اچھی بات نہیں لگتی، بے ادبی ہوتی ہے، لیکن میری نسبت بھی قادری خاندان کے ساتھ ہے اللہ کے فضل و کرم سے. میری خاندانی نسبتیں بہت ساری ہیں، چشتی خاندان کے ساتھ بھی ہیں، نقشبند کے ساتھ بھی ہیں، مختلف اویسیوں کے ساتھ بھی ہیں، لیکن ذاتی طور پر میری نسبت جو ہے وہ قادری خاندان کے ساتھ. میرے والد صاحب سواد شریف کے مریض ہیں، اس طرح مختلف جگہوں سے. بہت شوق پیدا ہوا والا ایسا کہ جیسا کوئی دل پھٹ رہا ہے کہ میں بغداد شریف جاؤں. تو اس وقت بغداد کی جو سفارت خانہ ہے وہ کراچی میں ہوتا تھا. تو میں گیا کہ ویزا لگوا کے جاؤں گا. وہاں گیا تو میں ملا سفیر صاحب سے، سوٹ بوٹ پہنے ہوئے تھے، بڑے خوبصورت جوان. میں ان سے ملا، پنجہ کیا، ملا، تو میری وہ تڑپ جو ہے ایک دم ٹھنڈی ہو گئی. میں نے کسی سے پوچھا بھائی یہ کون ہے یہ صاحب سفیر جو ہے؟ انہوں نے کہا تم جانتے نہیں ہو کہ یہ حضور غوث اعظم کے صاحبزادے؟ اب سوٹ بوٹ پہنا ہوا ہے، مزے سے دیکھ کے پتہ نہیں لگتا یہ نماز بھی پڑھتا ہوگا کہ نہیں پڑھتا ہوگا. وہ نسبت کی بات، پھر وہ خیال دل سے نکل گیا. تو یہ نسبت جو ہے نا، یہ بات میری یاد رکھیں کہ اعتراض مت کیا کریں خواہ. جب اعتراض دل میں پیدا ہو تو سمجھو کہ اپنے اندر کوئی نقص پیدا ہو گیا ہے، یہ سمجھنا چاہیے. یہ پیری میری کا سلسلہ بہت قیمتی ہے، یہ معمولی اس کو نہیں سمجھنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں باقی تمام باتیں ہوتی رہیں گی، لیکن یہ نسبتیں جن کو حاصل ہیں وہ اس پر خدا کا شکر ادا کریں اور نفل پڑھا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ ایک نسبت آپ کو حاصل ہے. اور قرآن کریم نے کہا کہ الیوم، آج کے دن، ندعو کل اناس بامامہم، آج کے دن ہم تمام لوگوں کو ان کے اماموں کے ساتھ طلب کریں گے. قیامت کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم سب لوگوں کو ان کے اماموں کے ساتھ بلائیں گے. اماموں کے امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مگر ہمیں ادھر کون پوچھتا ہے؟ ہم تو ادھر جو قریب کے امام ہیں شاید ان کے ساتھ بلائے جائیں گے. میں کہیں کو پوچھتا ہوں، سیاست کے امام، دین کے امام، مسجد کا امام، اور سب سے بڑے روحانی امام، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت جن کو حاصل ہے وہ روحانی امام ہے. تو یہ آپ غور کر لیں اس بات پر کہ اگر قیامت کو بلایا جائے ہمیں،
تو کس کے ساتھ ہم اٹھنا چاہیں گے؟ اس پر غور کریں، سیاست میں بھی اور روحانیت میں بھی اور معاملات میں بھی دیکھیں کہ کس کے ساتھ آپ کی نسبت ہے، تو خود آپ کا دل فیصلہ کرے گا کہ قیامت کو کس کے ساتھ میں طلب کیا جاؤ، کس کے ساتھ بلایا جاؤ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ خوش نصیب ہیں جنہیں قیامت کو اپنے شیخ کے ساتھ طلب کیا جائے۔ اب شیخ کے ساتھ اپنی نسبت برقرار رکھنے کے لیے کوشش کرنا پڑتی ہے۔ کوئی قیمتی چیز کوشش کے بغیر مل سکتی ہے کسی کو؟ کبھی کبھی کوشش آدمی کرتا رہے تو راستے میں مل جاتی ہے، لیکن وہ بھی کوشش کے نتیجے میں ملتی ہے، اور اگر بغیر کوشش کے مل جائے تو آپ کو کوئی قیمت ہی اس کی نہیں ہوگی، قدر و قیمت ہی نہیں ہوگی۔ تو ان نسبتوں کو قائم رکھنے کے لیے پھر یہاں بات کسی صاحب نے کی ہے اہل بیت کے ساتھ محبت کی۔ مختلف نبیوں نے، کئی نبیوں نے علیہ السلام، انہوں نے اپنے لوگوں سے کہا، امتوں سے کہا کہ دیکھو ہمارے امتیوں، ہم آپ سے کوئی معاوضہ نہیں چاہتے سوائے سے کہ تم خدا کو مانو، تم خدا کے ساتھ شرک نہ کرو۔ اس طرح کئی جگہ قرآن کریم میں آتا ہے۔ اب غالباً ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی یہ بات پیدا ہوئی ہو کہ میں بھی اپنی امت سے کچھ کہوں کہ کیا کرو۔ ہو سکتا ہے، میں کوئی اللہ معاف کرے اگر زیادتی کر رہا ہوں۔ اس سے میں کہتا ہوں کہ پھر قرآن کریم نے ہی بتایا رسول اللہ علیہ وسلم کو کہ کیا کہیں۔ قرآن کریم نے کہا کہ کہو ان لوگوں سے قل ما اسألکم علیہ اجرا، میں اس پر تم سے کوئی معاوضہ نہیں چاہتا الا المودۃ فی القربى، سوائے میرے قریبیوں کی محبت کے تم سے کوئی معاوضہ نہیں چاہتا۔ تو اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا ایک لحاظ سے فرض کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اور فرض اس لیے نہیں کیا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کو کوئی کمی تھی محبت کرنے والوں کی، اس سے نہیں کیا، بلکہ اس آل کے اندر وہ بات رکھ دی شمع کی طرح کہ جس پر پروانے آ سکتے ہیں۔ اس لیے کہا کہ وہ مودۃ فی القربى، کہ یہ کوئی احسان نہیں ہے ہمارا اہل بیت پر اور رسول اللہ علیہ وسلم کی آل پر، کوئی احسان نہیں، بلکہ ان کا احسان ہے کہ وہ ہمیں اپنے ساتھ رکھیں۔ تو اس لیے آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے جو گدیوں کے ساتھ ملنے والا